السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم ایکوائرڈ امیونٹی کی جو ٹائپ ہے اس میں ہم ایکٹیو اور پیسو کی ڈویژن پر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے آگے اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو ایکوائرڈ امیونٹی ہے، ہم نے انیٹ امیونٹی اور ایکوائرڈ امیونٹی دو میں امیون سسٹم کو ڈیوائڈ کیا تھا. انیٹ امیونٹی جب کوئی بیبی اپنے پیرنٹ سے کچھ لے کر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہم ٹائپس پڑھ کر آئے تھے، اسکن ہے، آئی کے اندر جراثیم کو مارنے کے لیے لائزوزائمز ہوتے ہیں، اسپرمائن کیمیکل ہوتا ہے اور فیگوسائٹس ہوتے ہیں. یہ وہ امیونٹی ہے جو ایک بچہ اپنے پیرنٹ سے لے کر پیدا ہوا ہے، اور اس میں فرسٹ لائن ڈیفense، سیکنڈ لائن ڈیفenس اور تھرڈ لائن ڈیفenس تک بھی ہم آئے تھے. اب ہم آگے جو ایکوائرڈ امیونٹی جو اس نے اپنے انوائرمنٹ سے سیکھی ہے، اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی ہمیں دو ٹائپس نظر آتی ہیں، ایک ایکٹیو اور ایک پیسو. اور پھر ان میں بھی ٹو میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہے، نیچرل اور آرٹیفیشل. دیکھیں، پہلے تو ہم ایکٹیو امیونٹی کی بات کر لیتے ہیں. یہ وہ امیونٹی ہے جس میں باڈی اینٹی باڈیز خود سے بنائے گی. اب جو خود سے بنائے گی اس میں پہلا طریقہ تو وہ ہے کہ اگر کوئی ایریا ایسا ہے جہاں آرگینزم رہتا ہے اور وہ اس ایریا کے جرم سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، تو وہ جرم جب اس کی باڈی میں جائیں گے، انفیکشن ہوگا، اس کے WBCs فائٹ کریں گے، سرفیس سے ریسیو کر کے اینٹی باڈیز بنائیں گے. یہ نیچرل پروسیس کہلاتا ہے. لیکن اس میں باڈی نے خود بنائے، ایکٹیو سسٹم تھا. لیکن اگر ہم ویکسین کی بات کرتے ہیں تو ویکسین کے اندر باڈی، آپ جانتے ہیں کہ ویکسین انہی جرمز سے بنائی جاتی ہے جو اس ڈیزیز کے کازیٹیو ایجنٹ ہوتے ہیں. جیسے پولیو کی ویکسین پولیو وائرس سے بنتی ہے، ہیپاٹائٹس ویکسین کا آپ نے نام سنا ہوگا، ریبیز کی ویکسین ہوتی ہے، اور بھی ڈفرینٹ ٹائپ کی ویکسینز ہوتی ہیں جو انہی جرمز سے بنائی جاتی ہیں. لیکن کیوں بنائی جاتی ہے؟ کیونکہ باڈی جب نارملی ان جرمز سے انفیکٹڈ ہوتی تو باڈی اتنی دیر میں فائٹ کی ٹیکنیک ڈھونڈتی ہے، یہ ڈیزیز ڈومیننٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایریا ڈیمیج کر دیتی ہے، اور اموات بھی ہوئی ہیں کافی. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر سائنٹسٹ نے کچھ ٹیکنیکس ڈیولپ کی کہ اگر باڈی کو انٹروڈیوس کروا کر اویئر کر دیا جائے انہی جرم سے جو آگے بڑی ڈیزیز کا سبب بنتے ہیں یا ڈیتھ کا سبب بنتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ٹیکنیک یہ کی کہ جیسے پولیو کے وائرسز کو لیا، ان کو ہیٹ کل کر کے یا جس بھی ٹیکنیک کے ذریعے ان کو انیکٹیو کر دیا کہ وہ ملٹیپلائی نہیں کر سکتے، اور ان کو باڈی میں بچے کے جسم میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تھرو ڈراپ اور تھرو انجیکشن اور ڈفرینٹ ویز سے. اب جب یہ جرمز باڈی میں جاتے ہیں تو باڈی ان کو نان سیلف یا اینیمی فیل کرنے کے بعد جب اینٹی باڈیز بناتی ہے، تو یہ تو کیونکہ انیکٹیو ہوئے ہوتے ہیں، ڈیڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا بے ہوش کہہ سکتے ہیں، اور پھر باڈی جب اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بناتی ہے تو بناتی تو خود ہے، لیکن کیونکہ یہ آرٹیفیشل وے میں ہم بنوا رہے ہیں تو یہ ایکٹیو امیونٹی کی پیسو ٹائپ ہو گئی، یا ایکٹیو امیونٹی کی آرٹیفیشل ٹائپ ہو گئی. اور اس سے پہلے ہم نے ایکٹیو امیونٹی کی نیچرل ٹائپ دیکھی. تو یہ دو طریقے ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیسو امیونٹی ہے جس کے اندر باڈی اینٹی باڈیز خود نہیں بناتی، باہر سے دی جاتی ہیں اس کو، اور اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیچرل طریقے سے نیچر نے دی ہے. جیسے ایک مدر کی باڈی میں، ہیومن کی بات ہو رہی ہے، بیبی پلیزنٹل ہے، مدر سے کنیکٹڈ ہے، فوڈ بھی اور ایکسچینج آف مٹیریل بھی کر رہا ہے، تو وہاں رہتے ہوئے ہی کچھ اینٹی باڈیز جو مدر نے اپنے سراؤنڈنگ سے اڈاپٹ کی تھیں وہ بیبی کو دے دیتی ہے. تو بیبی کے پاس ڈائریکٹ اینٹی باڈیز بنی ہوئی آ گئیں. اب جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو فرسٹ ٹائم جو مدر ملک اسے دیتی ہے وہ سلائٹلی یلو ان کلر ہوتا ہے، رچ آف اینٹی باڈیز، تھک بھی ہوتا ہے، اسے کلوسٹرم کہا جاتا ہے. اس میں بھی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اس سراؤنڈنگ سے، ماں نے جو فائٹ کر کے بیبی اپنے پروٹیکشن کے لیے بنائی ہوتی ہیں وہ بیبی کو بھی گفٹ کے طور پر دے دیتی ہے کہ بیبی بھی پروٹیکٹ رہے کیونکہ اس کا امیون سسٹم ابھی ویک ہے. تو یہ تو مدر کی طرف سے بیبی کو نیچرل طریقے سے دی گئی. تو پیسو امیونٹی کی یہ نیچرل ٹائپ ہو گئی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم کوئی شخص انفیکٹڈ ہو گیا، جیسے پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ کووڈ نے کافی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کیا تھا ورلڈ میں، اور اس کی وجہ سے جو اولڈ ایج پرسن تھے وہ امیونٹی ویک ہونے کی وجہ سے ایکسپائر ہو رہے تھے.
لیکن اسی ایریا کے اندر جو ینگ جنریشن تھی وہ کسی حد تک فائٹ کر کے ٹھیک ہو گئی تھی، تو ان کی باڈی اینٹی باڈیز بنا چکی تھی، تو ان کے جسم سے، ان کے بلڈ سے وہ اینٹی باڈیز سیپریٹ کرنے کے بعد ان انفیکٹڈ پرسنس کو دی جا رہی تھی، جو سیرم کی فارم میں اور اس طرح سے انجیکشن اور ڈرپس کی صورت میں، جو ان کی باڈی اس سے پھر فائٹ کر کے کسی حد تک جو ہے وہ ہیل کر رہی تھی اس بیماری سے. تو اس کو کہا جاتا ہے آرٹیفیشل، یہ آرٹیفیشل پروسیس کہلاتا ہے. تو یہ جو ٹائپ تھی یہ ہم نے امیونٹی کی ایکٹیو اور پیسو، جس کی نیچرل اور آرٹیفیشل دونوں ٹائپس ہم نے ڈسکس کر لی.